جس راتی سونیا لنگ جاویں اودی خاک اٹھا کے چم لینا پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی یا کرے میں سج میں روز جھلنا یا رسول اللہ کرام تیریاں دن رات ہنوز نامت گفتن کمال بے ادبی. بعد حمد و صلات ذی احتشام واجب الاحترام قابل عزت و اعزاز و اکرام احتشام سامعین محتشم و مکرم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں قرآن مقدس کی سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 96 ہم نے تلاوت کی، بلکہ 93، 94، 95 اور 96 تک ہم پہنچے تھے. آج اس سے آگے ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بندہ ناچیز کی زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور آپ احباب کو صحیح سننے اور سماعت فرمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پھر قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کہتا ہے کہ جب وہ قمیص جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجی، 96 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے فلما ان جاء البشیر، جب وہ خوشخبری سنانے والا آیا اور اس نے آ کر وہ قمیص دی، القاہ علی وجہہ، اور اسے ڈالا گیا ان کے چہرے پر. قرآن کہتا ہے فرتد بصیرا، ان کی بصارت لوٹ آئی. اس آیت مقدسہ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے پیاروں کی نسبت والی چیزوں میں برکت ہوتی ہے. اب ممکن ہے کوئی شخص یہ کہتا کہ دیکھیں جی ٹھیک ہے ہم برکت کو مانتے ہیں، لیکن وہ تو ایک وجہ تھی کہ آنکھ کا واپس آنا تھا، بینائی کا واپس آنا تھا، بیٹا دور تھا، باپ جدائی میں یاد کرتا تھا. صرف برکت کے لیے جبہ یا قمیص کو لے کر جانا، تو اس پر میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پہ حضرت عائشہ صدیقہ سے وہ روایت پیش کی تھی کہ جو حضور کا جبہ تھا اور بیماروں کو شفا دینے کا سبب بنتا تھا. اس کے بعد آج ایک اور بات میں عرض کرنے لگا ہوں. منقول ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال قریب آیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا عمر. جی آقا. فرمایا میرے بعد میرا یہ جبہ میرے غلام اویس کرنی کو پہنچانا ہے. کس کو پہنچانا ہے؟ اویس کرنی. کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ مدینے میں رہنے والے آپ کے اتنے غلام ہیں، انہیں چھوڑ کے ادھر کیوں بھجوا رہے ہیں؟ پتہ چلا صحابہ کا عقیدہ تھا حضور جسے نوازیں نواز سکتے ہیں. یہ جبہ لے جانا اور جا کر اویس کو کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جناب سیدنا فاروق اعظم، جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ جبہ اٹھایا اور تلاش کرتے کرتے، بات طویل ہے میں
اختصار کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں، تلاش کرتے کرتے یمن میں پہنچے، یمن کی بستی قرن میں پہنچے، وہاں جا کے پوچھا تو کہا اویس نامی تو کوئی دیوانہ ہے، جنگلوں میں ہوگا۔ آپ نے بھی فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح ہے کہاں؟ وہ کسی نے کہا تھا قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اب یہ تلاش کرتے کرتے جنگل میں گئے تو دیکھا ایک اونٹوں کا چرواہا ہے، اونٹ چرا رہا ہے اور کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے، کبھی اونٹوں کو ہانکتا ہے اور کبھی بیٹھ کر دیوار کے سائے میں، درخت کے سائے میں آنسوؤں کی لڑیاں بہاتا ہے۔ حضرت عمر قریب گئے، فرمایا السلام علیکم۔ دیوانے نے سر اٹھایا اور کہا وعلیکم السلام۔ حضرت عمر نے پوچھا مسمک یا فتن، اے جوان تیرا نام کیا ہے؟ کہتا اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے، فرمایا ہم سب اللہ کے بندے ہیں، جو نام آپ کا آپ کی والدہ نے آپ کی پیدائش کے بعد رکھا تھا وہ بتائیں۔ فرمایا وہ نام تو انہوں نے اویس رکھا تھا۔ حضرت عمر فرماتے پھر ایسا کیجئے اپنی ہتھیلی کو ذرا آگے بڑھائیے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا تو وہاں پہ وہ نشان پایا تو فوراً کہنے لگے اویس ہم تجھے تلاش کرتے آئے ہیں، محبوب نے تجھے پیغام بھیجا ہے، حضور نے تیری طرف پیغام بھیجا ہے، آقا نے تجھے سلام فرمایا ہے، اور میرے کریم آقا نے تیری طرف کوئی تحفہ بھی بھیجا ہے۔ حضرت ویسے قرنی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو ایک نیازی صاحب قبلہ نے قلم اٹھایا، حضرت ویسے قرنی نگاہ اٹھا کر دیکھا، فرمایا اس آسے پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی یا کرے، اس آسے پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی یا کرے، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں ہم میں سے جو چاہتا ہے بلاوا آ جائے، مل کر گئے چل تجھ کو مدینے میں سرکار ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد فرماتے میں تو انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں کب بلاوا آئے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے کریم آقا نے سلام فرمایا ہے۔ اب انہوں نے پوچھا کیا حال ہے میرے محبوب کا، میرے آقا کا؟ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، رونے لگے۔ جناب اویس قرنی نے عرض کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رونے کی وجہ یہ ہے کہ تو دیدار کے لیے تڑپ رہا ہے، ہم جن کا دیدار کیا کرتے تھے اب وہ چہرہ چھپا کر مزار میں چلے گئے۔ حضرت اویس قرنی کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور تڑپتے ہوئے انہوں نے جو کہا ہوگا تو کسی نے عاشق نے منظر کشی کرتے ہوئے لکھا بھی چھوڑے دے میں سج میں روز جھلایا،
رسول اللہ کرام تیریاں دن رات گلاں لا کرام تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ۔ حضرت اویس قرنی نے کہا کہ حضور نے جب مجھے حکم فرمایا تو بیٹھو ادھر میں دعا کر کے آتا ہوں۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، جبہ مبارک اٹھایا، چوما سینے سے لگایا، ایک سائڈ پہ چلے گئے، جبے کو رکھا سامنے، سر سجدے میں رکھا، عرض کی میرے مولا میرے آقا کی امت بخش دے۔ آواز قدرت آئی، جاؤ ویس چند امتیوں کو، حضور کے غلاموں کو میں نے بخش دیا۔ کہتے نا نا ساری امت بخشوانی ہے۔ پھر کچھ اور، پھر کچھ اور، پھر کچھ اور۔ تھوڑی دیر میں جناب عمر قریب آئے اور جا کر ہاتھ لگایا، جناب ویسے کرنی اٹھے، فرمایا عمر بھائی جلدی کیوں اٹھایا ہے؟ آج میں نے آقا کے جبے کی برکت سے آقا کی ساری امت بخشوانے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ پتہ چلا جبوں میں بڑی پاور ہے، اور وہ جبہ پھر حضرت اویس قرنی کے پاس رہا۔ پتہ چلا اللہ کے محبوب بندوں کے جسم کو لگنے والا جو لباس ہوتا ہے اس کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو قبول ہو جاتا ہے۔ اب میں گزشتہ جمعے ایک بات عرض کر چکا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جبہ۔ اب حضرت ویسے کرنی کو جبہ ملا تھا، یہ جبہ چلتا رہا چلتا رہا۔ کبھی موقع منا تو اس جبے کی پوری ڈیٹیل بھی عرض کروں گا کہ وہ جبہ کہاں سے چلا، کہاں پہنچا اور کیسے پہنچا، کہاں کہاں گیا، اور اس کے بعد اللہ کے کون کون سے ولی کے پاس ہی آیا۔ تو وہ ایک لمبا ایک صرف جبے پر گفتگو جب ہوگی تو انشاءاللہ تب کریں گے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، جو گزشتہ جمعے بھی تھا، تبرکات۔ ان تبرکات میں ایک تبرک جسم اقدس کو لگنے والا جبہ بھی ہے۔ رسول اللہ کے ایک جبے کی بات ہوئی، اب دوسرے جبے کی بات ہوئی۔ اب آگے بڑھیں اور میں تبرکات کے حوالے سے قرآن مقدس کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں میرے مولا میں بخش دے، ہماری غلطی کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 58 ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل دروازے سے داخل ہو اور سجدہ کرو اور بخشش مانگو۔ وہ جو آیات ہے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں برکت کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے، اور حطتن بخش دے بخش دے بخش دے۔ یہ دعا کرتے کرتے جانا ہے اور کہنا ہے میرے مولا ہماری خطائیں بخش دے۔ فرمایا نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو اور زیادہ دیتے ہیں۔
پتہ چلا جس جگہ داخلے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کوئی برکت والی جگہ ہوگی، عظمت والی جگہ ہوگی۔ فرمایا دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اب جب تفاصیل کو اٹھا کر دیکھا تو وہ بیت المقدس شریف ہے۔ بیت المقدس میں جانا ہے، جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں جاؤ، سر جھکا کے جاؤ، حدت کہتے جاؤ، بخشش مانگتے جاؤ۔ یا اللہ، دنیا کی کسی مسجد میں جائیں تجھے پکارے تو سن لیتا ہے، یہ بیت المقدس میں کیوں جائیں؟ فرمایا اس لیے جاؤ نا بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو رکھا ہے۔ اور وہ برکت کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کے ارد گرد 70,000 نبیوں کے مزارات رکھے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 انبیاء کے مزارات والی جگہ پر جانے کا حکم اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ جاؤ، دروازے سے داخل ہو جاؤ، بخشش مانگتے جاؤ، ہم گناہ بخش دیں گے۔ پتہ چلا جہاں انبیاء کے مزارات ہوتے ہیں وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرے بندے اپنی بخشش کے لیے وہاں جائیں جہاں میرے نبیوں کے، میرے پیاروں کے مزارات ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جی جانا نہیں چاہیے، قرآن کہتا ہے بخشش مانگنے کے لیے جاؤ، ہم تمہارے گناہ بخشیں گے۔ یا اللہ، بخشنا تم نے ہے، مانگنا تجھ سے ہے، جائیں وہاں جہاں نبیوں کے مزارات ہیں۔ فرمایا ہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ جگہیں بھی برکت والی ہوتی ہیں۔ نہیں یہ مجھے بتائیں جی، آپ لوگ جو چومنا شروع کیا ہوا ہے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قاضی ایاز مالکی شفا شریف میں فرماتے ہیں، وہ کافی دن ملاز شریف جب ہم پڑھتے رہے تو شفا شریف یہاں رہی ہے، میری والی کتاب یہاں موجود رہی ہے، عربی والا نسخہ یہاں رہا ہے۔ قاضی ایاز مالکی شافعی، عربی والی بھی میرے پاس موجود ہے، اردو ٹرانسلیشن والی کتاب بھی میری لائبریری میں موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر، کون؟ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے کیا کرتے تھے؟ یہ عاشقانہ انداز یہ بریلویوں کا نہیں ہے، یہ صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ کیا کرتے تھے؟ کان ابن عمر یضع یده علی المنبر الذي یجلس علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الخطبۃ ثم یضعها علی وجهه۔ ٹرانسلیشن کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ جناب عمر پاک کیا کرتے تھے؟ جس منبر پہ میرے آقا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، یضع یدہ علی المنبر الذی یجلس علیہ رسول اللہ، جس منبر پر آقا بیٹھتے تھے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، عمر پاک کے صاحبزادے اس جگہ پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ کیا کرتے؟ ہاتھ پھیرتے، اور ہاتھ پھیر کے کیا کرتے؟ وَيَضَعُ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ يَضَعُهَا عَلَى وَجْهِهِ۔ ادھر آقا کے بیٹھنے کی جگہ منبر، ہاتھ پھیرنا ایسے اور پھر چہرے پہ پھیرنا۔ ہم اگر تبرکات کو ہاتھ لگائیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا صحابہ معاذ اللہ شرک کر رہے تھے؟ پتہ چلا رسول اللہ کی نسبت والی چیزوں کو ہاتھ لگانا، بوسہ لینا، انہیں چومنا، انہیں برکت کے لیے ان پہ ہاتھ پھیر کے اپنے چہرے پہ پھیرنا، یہ کوئی نئی اختراع یا بدعت نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ کان ابن عمر یضع یدہ علی المنبر الذی یجلس علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یضعها علی وجہہ۔ پتہ چلا حضور کے بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ پھیر کے برکت کے لیے ان ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا صحابہ کی سنت ہے۔
اچھا جی چلے وہ تو حضور کے بیٹھنے کی جگہ تھی، تو حضور کے علاوہ باقی تو پھر آپ نہیں نا۔ میں نے کہا آپ قرآن پڑھتے، پڑھ لیں قرآن پاک۔ اللہ اکبر، 30واں پارہ سورۃ العادیات، اللہ کا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ آقا کی بات سماعت فرمائیے، آؤ حضور کے غلاموں کی بات سماعت کیجئے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے تیز دوڑنے والے گھڑ سوارے ان گھوڑوں کی جب وہ سینے سے آوازیں نکالتے ہیں، گھوڑا جب دوڑتا ہے تیز دوڑتا ہے تو سینے سے آواز نکلتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، ان کے سینے سے نکلنے والی آوازوں کی، اور جب وہ گھوڑے دوڑتے ہیں پتھروں سے ان کے سم لگتے ہیں، ان پتھروں سے جو چنگاریاں اور آگ نکلتی ہے مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر جب اچانک حملہ کرتے صبح کے وقت اور گرد اڑتی ہے ان کے گھوڑوں کے سموں سے، مجھے اس گرد کی بھی قسم ہے۔ یا اللہ یہ گھوڑوں کی قسم؟ فرمایا ہاں۔ یا اللہ جو گھوڑوں پر بیٹھے ان کی قسم؟ فرمایا ہاں۔ جو گھوڑوں کے سم ہیں؟ فرمایا ہاں۔ سموں کے نیچے جو مٹی ہے، فرمایا جو گرد اڑ رہی ہے مجھے اس کی بھی قسم ہے، اور پتھروں سے لگ کر جو چنگاریاں نکلتی ہیں مجھے ان کی بھی قسم ہے۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ گرد اڑی ہے زمین سے، زمین پہ لگے ہیں سم، سم ہے گھوڑوں پہ، گھوڑوں پر زین ہے، زین پر وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی زیارت کی ہے۔ صحابہ کا یہ مقام ہے کہ قرآن جن سواریوں پر وہ صحابہ بیٹھ کر جہاد کے لیے نکلے، اللہ ان سواریوں کے سموں کے نیچے پتھروں کی، پتھروں سے نکلتی چنگاریوں کی، ان گھوڑوں کے نیچے سموں کے نیچے مٹی کی، مٹی سے اڑنے والے گرد و غبار کی اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ تو یہ شان ہے اس گرد و غبار کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے، تو جو سواری پر بیٹھا ہے اس کی شان کیا؟ پتہ چلا نسبت کی بڑی ویلیو ہے اللہ کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جب یہ آیت مبارک مقدسہ پڑھی نا تو قلم اٹھا لیا۔ آپ فرماتے ہیں کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس گفے پاک کی حرمت پہ نام، اس گفے پاک کی حرمت پہ بات ذرا مشکل ہو گئی۔ کفے پاک کی حرمت فارسی اور عربی کا مکسچر لکھ دیا سیدی اعلیٰ حضرت نے۔ آئیے میں اس زبان میں بولوں جو سب کو سمجھ آ جائے، ہر بندے کو سمجھ آ جائے، ہر سادہ بندہ، ہر پڑھا لکھا بندہ سمجھ لے۔ کسی نے کہا تھا جس رات ہی سونیاں لنگ جاویں، دی خاک اٹھا کے چم لینا، جڑی قلم لکھے نا سونے دا، وہ قلم اٹھا کے چم لینا۔ در مرشد دا در تیرا اے رب آکھے او در میرا اے، تائیوں میں مرشد کامل دی چوکھٹ نو جا کے
چم لینا. لبیک. علامہ ابن حجر قاضی شافعی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب یہ آیات مقدسہ پڑھی، استنباط فرمایا. توجہ فرمائیے گا، استنباط کیا، بڑا خوبصورت استنباط. استنباط کا معنی کیا ہے کہ نچوڑ نکالنا، بات بیان کر کے اس بات کا نچوڑ نکال کے. علامہ ابن حجر فرماتے ہیں یستنبط بعضهم من مشروعیت تقبیل الارکان جوازا تقبیل کل من یستحق العظمت من آدمی وغیرہ. علامہ ابن حجر فرماتے ہیں بیت اللہ کی دیواروں کو چومتے جا کے، رکن یمانی کو چومتے، حجر اسود کو چومتے، مقام ابراہیم کو چومتے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو سجدہ گاہ بنا دیا. میں نہیں کہہ رہا، علامہ ابن حجر شافعی مکی کہتے ہیں اور لکھا رہے ہیں، شرح بخاری میں لکھ رہے ہیں. علامہ ابن حجر نے جو بخاری کی شرح لکھی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ علماء نے اس سے استنباط کیا ہے اگر کعبے کی دیواروں کو چومنا جائز ہے، کعبے کے ارکان کو چومنا جائز ہے، رکن یمانی کو چوم رہے ہیں اور آپ ان ستونوں کو جا کے بوسہ لے رہے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، تو فرماتے ہیں علماء نے اس سے استنباط کیا ہے اگر ان دیواروں کو چومنا جائز ہے تو قابل عظمت انسان کے ہاتھوں کا بوسہ لینا بھی جائز ہے. فرمایا اگر دیوار اس قابل ہے اسے چوما جائے تو یستحق العظمت من آدمی وغیرہ کی. فرمایا میرے کریم آقا نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا، فرمایا واللہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ منک، مجھے اللہ کی قسم ہے اے بیت اللہ بندہ مومن کی شان تجھ سے زیادہ ہے اللہ کی بارگاہ. تو بندہ مومن کی قدر و منزلت آقا فرما رہے ہیں بیت اللہ تجھ سے زیادہ ہے. بیت اللہ کی دیواروں کو بوسہ دیا جا سکتا ہے تو بندہ مومن کے ہاتھوں کا بوسہ نہیں دیا جا سکتا؟ اللہ کے ولی کے ہاتھوں کا بوسہ فرمایا جائز ہے. میں نہیں کہہ رہا، علامہ ابن حجر نے لکھا اور وہ شارح بخاری ہیں، بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں. بات آگے بڑھتی ہے، اس سے بھی اگلی بات کرتے ہیں، ایمان افروز بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ قابل عظمت چیز کو چومنا جائز ہے. اب آ جائیں، ایک موقع ہے حجر اسود کے بوسے کی باری آ گئی. جب حجر اسود کو بوسہ دینے کی باری آئی نا، علامہ امام سیوطی نے کمال جملہ لکھا ہے اس پر. حضرت عمر پاک قریب گئے، فرمایا اے حجر اسود انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. اے پتھر مجھے پتا ہے تو ایک پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. میں تجھے چوم اس لیے رہا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے. تجھے بوسہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ تجھے میرے آقا نے. اب میرا ذوق ایسا ہے کہ میں جب تک شعر نہ پڑھوں تو مجھے بات اگلی یاد نہیں آتی. کسی شاعر نے منظر کشی کی، حضرت عمر نے اشارہ کیا، فرمایا پتھر تو ہے پتھر، میں تجھے چومتا ہوں. حجر اسود ان کی سے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چومنے والا ہے. حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میرا شان بھی سب تو آلہ، اے مینوں ایسے لئی دنیا چم دیے، مینوں چم گیا کملی والا ہے. فرمایا تجھے چومنے کی وجہ یہ ہے میرے آقا نے تیرا بوسہ لیا ہے، تجھے چوما ہے، تجھے چوما ہے اس لیے ہم تجھے چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں. اب توجہ فرمائیے گا، یہاں سے میں جملہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ آ جائے. بھیڑ کا عالم ہے، طواف کرتے ہوئے آپ نے ضرور جا کے بوسہ دینا ہے، لیکن بھیڑ ہے اب ممکن ہی نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں
اب احرام میں ہیں، عمرہ کر رہے ہیں تو چومے بھی نہ، کیونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے، آپ کو خوشبو لگ جائے گی، دم آ جائے گا، اس لیے جب عمرے کا طواف کر رہے ہیں چومے نہ، دور سے کیا کریں، دور سے اشارہ کریں، استلام کہتے ہیں اسے، استلام حجر اسود، دور سے اشارہ کریں۔ اب مجھے بتائیں، دور سے اشارہ کر کے ہم نے چوم لیا، استلام ہو گیا، پتھر دور ہو تو دور سے اشارہ کر کے چوم لے، کام چل جاتا ہے۔ آقا مدینے میں ہے، نام آ جائے چومنے سے کام نہیں چلتا۔ نہیں، کہاں لکھا ہے جی چومنا؟ آپ انگوٹھے کیوں چومتے ہیں؟ میں نے کہا پتھر کو دیکھ کر، دور ہے پتھر، پہنچ نہیں سکتے، اشارہ کر کے چومیں، طواف ٹھیک ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کریم دور ہے، عشق طواف کرنا چاہتا ہے، اب دور ہے، ہاتھوں کا بوسہ ممکن نہیں ہے، نام آ گیا، ساتھ درود پڑھ لیا، ساتھ ہم نے چوم لیا، ایک تو حضور کے نام کی حلاوت کو پا لیا، اظہار محبت ہو گیا، اور ساتھ میں حضرت صدیق اکبر کی سنت بھی ادا ہو۔ اب میں جو چیز ثابت کرنا چاہ رہا ہوں وہ کر لوں، اگر مجھے بات یاد رہی تو نفع اور نقصان والی بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے۔ اس پر مولا علی نے حضرت عمر سے جو کہا تھا وہ اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ مولا علی وہاں موجود تھے، آپ نے جواب دیا، وہ بات اس کے بعد کرتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں، ایک فقہ کے امام ہیں، فقہ مالکی کے بانی ہیں، امام مالک، نقل عن امام الاحمد انه سئل عن تقبیل الحجر النبی الذی وتقبیل قبره قال فلم یرا به بأسا۔ یہ بھی بخاری کی شرح ہے، علامہ ابن حجر نے جو شرح کی ہے اس کی۔ قول کس کا؟ امام مالک کا۔ بیان کس سے؟ اگر امام احمد سے، امام احمد بن حنبل، یعنی ایک فقہ مالکی کا امام فقہ حنبلی کے امام کا قول نقل کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ کیا بتاتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا کہ اللہ والوں کی قبروں کو چھونا چاہیے؟ گل بڑی بڑی آ گئی، فلم یرا به بأسا، آپ نے فرمایا کوئی خطرے والی گل تے کوئی نہیں، فلم یرا به بأسا، کوئی خطرہ تو نہیں ہے، اگر حجر اسود کو چوما جا سکتا ہے۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا ان تقبیل الحجر النبی، رسول اللہ کی قبر کا پتھر چومنا چاہے چوم سکتے ہیں۔ فرمایا با تقبیل قبر ہی، قبر کا بوسہ، فرمایا لے سکتے ہیں، سجدہ حرام ہے، بوسہ بوسہ دیتے ہوئے سجدے والی کیفیت نہ بن جائے، یہ بات ہے نشین رکھیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے کہ دور کھڑے ہوں، عام بندے کو اندازہ نہیں ہوگا بوسہ کیسے لینا ہے، لہذا دو ہاتھ دور ہو کے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھیں، تاکہ کوئی دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں، آپ تو چومیں گے، لوگ سجدہ سمجھیں گے، اس وجہ سے مزارات پہ جانے سے روک دیں گے، لہذا تھوڑا سا دور کھڑے ہوں تاکہ کوئی روکے نہ تمہیں۔ دعا کرنے سے نہیں نہ روک سکتے، فاتحہ پڑھنے سے نہیں روک سکتے، لہذا وہ کام کرنے سے بچیں جس سے کسی کو بات کرنے کا موقع ملے۔ جواز کی بات ہو تو جائز ہے، جواز کی بات پوچھتے ہو تو علامہ ابن حجر کی بات، اب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کون ہے جنہیں جاگتے ہوئے میرے آقا کا 75 مرتبہ دیدار ہوا ہے؟ استنبط بعض العارفین من تقبیل الحجر الاسود تقبیل قبور الصالحین، یہ وہ راکٹ تھا جو میں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ اینڈ پہ یہ بیان کروں گا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں بعض عارفین نے، اللہ والوں نے، عرفاء نے، صلحاء نے، اولیاء نے یہ بیان کیا ہے من تقبیل الحجر الاسود تقبیل قبور الصالحین، فرمایا حجر اسود کے چومنے سے انہوں نے دلیل لی ہے اللہ والوں کی قبروں کو چومنا۔ اگر اس پتھر کو چوما جا سکتا ہے جو بیت اللہ کی دیوار میں لگا ہے
اور میرے آقا فرماتے ہیں بیت اللہ تجھ سے زیادہ بندہ ہے مومن کی عزت اور عظمت ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو جو بندہ ہے مومن اور اللہ کا پیارا اور اللہ کا دوست جس مٹی میں لیٹا ہوا ہے، اگر اس پتھر کو چوما جا سکتا ہے جو بیت اللہ کی دیوار میں لگا ہے، تو جہاں اللہ کا دوست سویا ہوا ہے اس مٹی کو بھی چوما جا سکتا ہے. پتہ چلا سجدہ اور ہے، چومنا سجدہ حرام ہے، چومنا جائز ہے. اور اس پر اگر آپ کو یاد ہو تو میں ایک روایت بیان کر چکا ہوں ہماری سالانہ محفل میلاد میں بھی، اور اس کے علاوہ میلاد والے جو ہمارے خطابات ہوئے ان خطبات جمعہ میں بھی، کہ حضور کی بارگاہ میں عربی آیا، اس نے کہا وہ درخت کو بلائیں، وہ درخت آ گیا، اس نے کہا واپس بھیجیں، درخت واپس چلا گیا. جب درخت واپس گیا تو اس نے یہ کہا آقا اب مجھے اجازت دے میں آپ کو سجدہ کروں. میرے آقا نے فرمایا سجدہ جائز نہیں ہے، اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. عرض کی حضور پھر اجازت دیں ان اقبل قدمیک ورجلیک، آقا یدیک ورجلیک، اجازت دیں میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے لوں، آپ کے قدموں کا بوسہ لے لوں. ثم آذن لہا، میرے آقا نے اس کی اجازت دے دی. پتہ چلا سجدے سے منع کیا کیونکہ حرام ہے اور بوسہ دینے کی اجازت دے دی. ایک ہی روایت میں ایک ہی حدیث میں دونوں چیزیں بیان ہو گئیں، سجدہ حرام ہے اور بوسہ. اب آ جائیں جی ہم بیت اللہ جاتے ہیں تو وہاں پہ حجر اسود کو چوم لیتے ہیں، اور جب حضور کی جالیوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں چومنے نہیں دیا جاتا. تو بھائیو وہاں بھی ڈر یہی ہوتا ہے اگر چومنے کی اجازت دی تو ایک کو بندہ جڑا چمڑے گا وہ چھٹے گا قدم. اس وجہ سے اگر روکا جاتا ہے تو وہ بجائے خود ایک چیز ہے. ادروائز رسول اللہ کی مزار کا بوسہ صحابہ نے لیا اور لیتے رہے، یہ جائز ہے حرام. بات میں ختم کر رہا ہوں. معراج کی شب جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں، جب آ کے دیکھا حضور سو رہے ہیں، میرے کریم آقا علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں کھڑے کھڑے جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا تیرا محبوب سویا ہوا ہے. آواز قدرت ہے یا جبریل قبل قدم، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے لینا. یا جبریل قبل قدم، اگر چومنا حرام ہوتا جبریل کیوں چومتا؟ اگر چومنا شرک ہوتا جبریل کیوں چومتا؟ جبریل نے اپنے لب حضور کی مبارک تلیوں سے لگائے. سبحان اللہ کہنا سے واہ تیرا نصیب جبریل امین، نوریوں کے سردار کے لب ہیں، آقا کی تلوے ہیں. اب یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا یہ اپنے تخیلاتی بات کرتے ہیں. تو کسی نے عالم تخیل میں پوچھا جبریل بتاؤ جنت کو دیکھا، جنت کی بہاروں کو دیکھا، سدرہ پہ رہتے ہو، عرش کی سیریں کرتے ہو، بتاؤ آقا کی تلیوں میں کیسا سرور پایا؟ تڑپ کے کہا ہوگا، شاعر کا تخیل ہے، نہ جنت کی تلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی. پتہ چلا بوسہ جائز ہے، سجدہ حرام ہے، اور برکت والی جگہ کا بوسہ لینا یہ شرک یا بدعت نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے. اگر چوما جائے اور بوسہ لیا جائے تو برکتیں ملا کرتی ہیں. اللہ ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے، دین کی صحیح لگن نصیب فرمائے، اور ہمارے اپنے